دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور اپنا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں یہی فکر دی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ یعنی اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے حضور سے محبت کا، لیکن دعوے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا کوئی کام دلیل کے طور پر یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ حضور کے غلام ہیں، تو یقین جانیے دنیا کے تمام اعمال عشق رسول کی بنیاد پر ہی قبول کیے جائیں گے، اور اگر عشق میں کمی ہوگی تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا خدا کی بارگاہ میں۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ظلم کا دور ہے، یہ جفا کا دور ہے، یہ آوازیں دبانے کا دور ہے، یہ حقوق پامال کرنے کا دور ہے، یہ ہمارے خون چوس لینے کا دور ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا دور ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا فرعون کا ایک وقت آتا ہے اور تھوڑے زمانے کے بعد فرعون کا وقت ختم ہو جاتا ہے، قارون کا ایک وقت آتا ہے مگر تھوڑے سے زمانے کے بعد قارون کا دور ختم ہو جاتا ہے، شداد کا دور آتا ہے مگر تھوڑے سے زمانے کے بعد میں شداد کا دور ختم ہو جاتا ہے، حامان کا دور آتا ہے مگر تھوڑے سے زمانے کے بعد میں وہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں آتے ہیں مگر تھوڑے سے زمانے کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، مگر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، دیکھ لو وہ ابو بکر صدیق آج بھی زندہ ہے، وہ فاروق اعظم آج بھی زندہ ہے، وہ عثمان غنی آج بھی زندہ ہے، وہ مولا علی آج بھی زندہ ہے، وہ حسین آج بھی زندہ ہے، وہ غوث الورا آج بھی زندہ ہے، اجمیر میں میرے غریب نواز آج بھی زندہ ہے۔ حضور کے نام پر آج ہم اور آپ اس بات کے دعوے دار ہیں ہم حضور کے غلام ہیں۔ میری قوم کے جوان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دل کھول کے لگاتے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والے موجودہ دور کے لوگ صحیح معنی میں حضور کے غلام ہوتے تو ان بھونکنے والے کتوں میں اتنی ہمت نہ تھی جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ اگر صحیح معنی میں ہم کلمہ پڑھنے والے سچے حضور کے غلام ہو جاتے تو رام گیری جیسے لوگوں میں اتنی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ دراصل بات یہ ہے ہم لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور شراب کی بوتل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور حضور سے وفاداری نہیں کر رہے ہیں، لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، تاش کے پتے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، لبیک کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں، زنا کے دروازے پر ہیں۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں، آؤ عہد کرو یا رسول اللہ، جیئیں گے تو آپ کی محبت میں، مریں گے تو آپ کی محبت میں، یا رسول اللہ ہم دنیا کے جس خطے میں رہیں گے پوری دنیا کے سامنے آپ کی عزت پہ پہرے دیں گے اور ببانگے توحل وہی بولی بولیں گے جو بولی ہمیں امام اہل سنت نے بریلی شریف سے سکھائی تھی۔ وہ کون سی بولی تھی؟ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی،
سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضور سے محبت موجودہ دور میں آپ جانتے ہیں کام کرنے کا مزہ تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب دنیا گرانے میں لگی ہو۔ کام کرنے کا لطف ہی تب آتا ہے جب دنیا گرانے میں لگی ہو۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کے کونے میں چند کتے بھونکنے لگے ہیں میرے نبی کی عزت پر، اس لیے حضور کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ یہ خود ہی کونے میں بھونکتے بھونکتے خود ہی مر جائیں اور ان کا ذکر کہیں نہ رہے۔ یاد رکھیے گا میرا امام کہتا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ بے شک، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضور کے غلام بنیے تو صحیح، آپ دیوانے بنیے تو صحیح۔ آپ آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ قوم مسلم کے پاس ایک لیڈر ہو، ایک لیڈر ہو۔ جس قوم کے پاس لیڈر نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جس قوم کے پاس رہنما نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جن کے سر پر کوئی قائد نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ جن کے لیے کوئی بولنے والا نہ ہو وہ قومیں دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں، اور جن کے سر پر قائد تو ہو مگر بزدل ہو وہ قومیں بھی دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہیں۔ افسوس صد افسوس، آج کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو قائد تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا رہنما تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو قوم کا لیڈر تو کہتے ہیں، مگر جب بات حضور کی عزت کی آتی ہے، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، اور جب میری قوم کے جوان کھڑے ہو کر ان قائدین کے پاس پہنچتے ہیں تو باضابطہ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں کو دبایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں کے حوصلے پست کر دیے جاتے ہیں، میری قوم کے جوانوں کو موت کا خوف دلایا جاتا ہے، میری قوم کے جوانوں سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں FIR ہو جائے گی تمہارے خلاف، نام آ جائے گا اگر تم ناموس رسالت کے مسئلے پہ کھڑے ہوئے۔ میں کہتا ہوں 1,00,000 بار نام آ جائے، اے حضور کے غلاموں، اگر دنیا کے رجسٹر میں نام آئے گا تو الحمدللہ گنبد خضرا کے مکی کے رجسٹر میں بھی تو نام آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے قربان۔ نام آ جائے گا، اس نام کا اتنا ڈر کیوں ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے جب حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالی گئی، لے جا رہے تھے، جانتے ہو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشان تھے، کتنے لوگ رو رہے تھے، کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسے عالم میں جب پبلک کسی انداز میں کنٹرول ہونے کے لیے تیار نہ تھی تو پولیس پرشاسن نے باضابطہ مائکروفون مفتی سلمان اظہری کے ہاتھ میں دیا، کہا آپ کے ماننے والے ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں، آپ کہہ دیجئے آپ کی بات مانے چلے جائیں گے۔ مفتی سلمان اظہری نے، چونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں
شیر ہر حال میں شیر ہی ہوتا ہے، شیر ہر حال میں شیر ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ارے صاحب میری جان پر پڑ گئی ہے جاؤ چلے جاؤ، انہوں نے کہا اے مجھ سے محبت کرنے والوں ڈرو نہیں، میں چوری کر کے جیل نہیں جا رہا ہوں، ناموس رسالت کے مسئلے پہ جیل جا رہا ہوں، سبحان اللہ ماشاء اللہ حضور کی عزت کا پہرے دار بن کے جیل جا رہا ہوں۔ شرمندہ وہ ہوں جو جوا کھیل کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو چوری کر کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو باضابطہ عیاری کر کے جیل جاتے ہیں، شرمندہ وہ ہوں جو باضابطہ ڈاکے ڈال کے جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں جیل تو حضور کے نام پہ جا رہے ہیں، حضور کی عزت کے لیے جا رہے ہیں، ناموس رسالت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں موت آ گئی دیکھ لینا پوری دنیا پکار کے کہے گی عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے، ذرا گھوم کے نکلے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی سلمان اظہری صاحب۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ موجودہ دور میں قیادت قوم مسلم میں جتنی کمزور ہوتی چلی گئی، حالات ملک کے اتنے ہی زیادہ بگڑتے چلے گئے۔ افسوس 75 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا ہندوستان کو آزاد ہوئے، لیکن میری قوم کے لوگوں نے قیادت کے حوالے سے سوچا نہیں۔ ہمارے اپنے لوگ یہ مزاج بنائے رہے، دوسروں کے پوسٹر لگائیے، دوسروں کے فلیکس لگائیے، دوسروں کی دری بچھائیے، دوسروں کے لیے اسٹیج لگائیے، اور اس کے بعد غلط سلط بیان سننے کے بعد نیچے بیٹھ کے تالی بجائیے۔ الحمدللہ ہمیں مارہرہ مطہرہ سے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے یہ نعرہ دیا گیا، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہمیں اللہ نے غلامی کے لیے نہیں، اللہ نے ہمیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے، خدا نے ہمیں سرداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے قیادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میری قوم کو قائدانہ صلاحیتوں کا مالک بھی ہونا چاہیے اور قائدانہ صلاحیتوں کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ آج حالت یہ ہے جب قوم کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے قائدین بیمار پڑ جاتے ہیں، جب قوم کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے تو قائدین سفر پہ چلے جاتے ہیں، جب قوم کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے تو قائد ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جب قوم کو قائد کی ضرورت ہوتی ہے تو قائد ڈپریشن کی گولی کھا کے سو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہارے اندر قوم کی قیادت کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ کرسی چھوڑ دو۔ کسی انسان نے کہا تھا اور بہت سمجھداری کے ساتھ اس نے کہا کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں چاہتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ۔ کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آج ہندوستان کی سرزمین کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ افسوس کہ ہمیں ہر موقع پر یہ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمان کرایہ دار، ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے، نیوز پیپر آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں ساری چیزیں۔ ملک کے حالات آج ایسے بنا دیے گئے کہ مسلمانوں کو لگاتار یہ احساس ہونے لگا کہ ہم کرایہ دار ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، اور ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نبی کے
لبیک 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 اشرف گیلانی ادریس صاحب اشرف گیلانی ادریس صاحب شیر بلوایا یاد رکھیے، ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش نہ کی جائے، کرایہ دار نہیں، ہندوستان کی سرزمین پر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس سرزمین پر برابر کے حصے دار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں۔ ملک کی تاریخ پڑھیے، آج دور یہ آ گیا حق بولنے کی بنیاد پر ہمارے علماء گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ مفتی سلمان اظہری کو 10 مہینے سے زیادہ کا زمانہ جیل میں گزرا۔ ایک اور عالم دین حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب 2 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، جیل کے اندر ہے، رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ چند علماء کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ کوششیں کوئی آج نہیں ہے، 1400 سال کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہر زمانے میں یہ کوشش کی گئی ہے اسلام کو مٹا دیا جائے، پیغمبر اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر حضور کے عاشقوں نے ببانگ توحل کہا ہے، ببانگ توحل، حضور کے غلاموں نے یہ اعلان کیا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نہ اسلام کو دبایا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا جا سکتا ہے۔ دیکھ لو آنکھیں کھول کر، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، وہ ہمارا اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، ہم نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، مگر وہ تلوار لوہے کی نہیں، محبت رسول کی تلوار تھی، وہ کردار رسول کی تلوار تھی، وہ اخلاق رسول کی تلوار تھی، وہ میرے نبی کا انداز تھا۔ میرے نبی جس راستے سے گزرتے چلے جاتے تھے، لوگ میرے رسول کے چہرے کو دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ظلم کا بازار ہمارے ملک میں گرم کیا جا رہا ہے، دبانے کی آوازیں کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ آوازیں 1400 سال میں کبھی دبی نہیں ہے، اور انشاءاللہ روئے زمین پر جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا باقی رہے گا آوازیں دبیں گی نہیں، آوازیں دبیں گی نہیں۔ ظلم کے خلاف ہر زمانے میں آواز اٹھی بھی ہے، آج بھی اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ آواز اٹھتی رہے گی۔ دنیا نے ہر زمانے میں کلمہ پڑھنے والے جب بولنے پر آئے آواز دبانے کی کوشش کی۔ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں، جس ملک میں آپ اتنی عزت کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ کس نے کرایا؟ یہ علماء سے دشمنی کرنے والوں، تمہیں معلوم بھی نہیں اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف ہمارے ایک عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا تھا۔ علماء تھے تو ملک آزاد ہوا، علماء اگر اٹھتے نہیں تو شاید یہ ملک آج تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا۔ یہ ایک عالم کی محنت تھی، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہوا یہ گرفتار کیا گیا، باضابطہ جزیرہ انڈمان نکوبار لے جایا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی علامہ فضل حق خیر آبادی کو۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو، تمہیں عہدہ ملے گا، شان ملے گی، تمہیں منصب ملے گا، تمہیں گاڑیاں ملیں گی، تمہیں پیسے ملیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے
उस वक्त उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारे कलम से जब फतवे निकल जाते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। कौन अशफाकुल्लाह खान? कौन? वही अशफाकुल्लाह खान जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा डाला, माहौल बनाया, अलग अलग शहरों में गए और लोगों को यह एहसास दिलाने की कोशिश की, खुदा ने हमें गुलामी के लिए नहीं, सरदारी के लिए पैदा किया। खुदा ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है। और जब अंग्रेजों ने अशफाकुल्लाह खान को पकड़ लिया, ऐसी सजा देते थे अंग्रेज, हम सुनते हैं तो जिस्म के रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया और बाज़ाब्ता इस्त्री गर्म करने के बाद अशफाकुल्लाह खान के जिस्म पर लगाई जाती थी, और जब जिस्म की खाल अशफाकुल्लाह खान की जल जाती थी तो उस जली हुई खाल पर नमक लगाते थे और कहते थे, अब भी वक्त है, बाज आ जाओ। तो अशफाकुल्लाह खान कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये दौर था अशफाकुल्लाह खान का, आपको अंदाजा भी नहीं। एक बहुत बड़ी जात दुनिया जिसे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती, कौन किफायत अली काफी मुरादाबादी? कौन? उनका शजरा उठाकर देखिए, जब उनके शजरे पर गौर करेंगे तो पता चलेगा उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, अब ये मैदान छोड़ के जाएंगे नहीं। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया, ऐलान कर दिया, कहा ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ पूरी माहौल साजी की है, लिहाजा इस गद्दारी की बुनियाद पर इन्हें मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी दी जाएगी। रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे की हालत से है, तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, फांसी का फंदा गले में डाला गया हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के। और जानते हो रोड पर फांसी दी जा रही है, भीड़ जमा है। ये भीड़ जमा क्यों है? लोगों के सामने फांसी क्यों दी जा रही है? किसी एक पर ऐसा जुल्म करो ताकि दूसरे लोग बोलना बंद कर दें, ज़बानें खामोश हो जाएं, जैसा कि मौजूदा दौर में भी हो रहा है। किसी एक बोलने वाले को टारगेट करो ताकि कोई दूसरा बोलने वाला पैदा ना हो या कोई दूसरा बोलने वाला खड़ा ना हो। ये हालात आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर बना दिए गए। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को तख्ते-ए-दार पर लटकाया गया, फांसी का फंदा गले में डाला गया और उसके बाद कहा गया, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हम होते तो न जाने क्या कहते। मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कलमा पढ़ने वाले किसी दौर में बुज़दिल नहीं थे, लेकिन आज हालात हिंदुस्तान में ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि हुजूर का नाम लेने वाले इतना डर जाएं, इतने खौफ में आ जाएं कि उनकी जबान पर एक जुमला ना हो। आपको मालूम है, बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए और कहा गया, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की।
اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی. تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان. غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی دیکھ ہندوستان کی. کون ٹیپو سلطان, کون ٹیپو سلطان؟ ہمارے ہیرو ناچنے گانے والے نہیں, ناچنے گانے والے ہمارے آئیڈیل نہیں, ناچنے گانے والے مجرا کرنے والے قوم مسلم کے آئیڈیل اور ہیرو نہیں. ہمارے ہیرو صلاح الدین ایوبی ہے, ہمارے ہیرو محمد بن قاسم ہے, ہمارے ہیرو اورنگزیب عالمگیر ہے, ہمارے ہیرو ارطغرل غازی ہے, ہمارے ہیرو عثمان غازی ہے, ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہے, ہمارے ہیرو حضرت علامہ خادم حسین رضوی ہے, ہمارے ہیرو حضرت مفتی سلمان ازہری ہے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. اے میری قوم کے جوانوں, معلوم ہے دنیا نے ہر زمانے میں ہمارے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی, اور جس قوم میں دلالی کرنے والے لوگ پائے جائیں, کیا کہا میں نے, جس قوم میں دلالی کرنے والے لوگ پائے جائیں, جس قوم میں اپنی ہی قوم کی مخبری کرنے والے لوگ پائے جائیں, اس قوم کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جب مصیبت کا وقت آئے گا تو عزت کے ساتھ تمہارے سر پہ تاج نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ریڈ کلر کا کارپیٹ تمہارے لیے بچھایا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یاد رکھیے گا اپنی قوم کے لیے زندہ و تابندہ ہو جائیے. ناموس رسالت کے مسئلے پر نہ کلمہ پڑھنے والوں نے, حضور کے عاشقوں نے کبھی سمجھوتا کیا تھا, نہ آج سمجھوتا ہو رہا ہے, اور نہ انشاءاللہ صبح قیامت تک حضور کے غلام ناموس رسالت پر کبھی سمجھوتا کریں گے. یاد رکھیے گا آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ جملہ ملک کے کونے کونے میں بولا جا رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا بتائیے مجھے, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ ملک کے کونے کونے میں جب حضور کی ناموس کی بات آتی ہے اور ہماری قوم کے جوان جب اپنے قائدین کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے قائدین کہہ دیتے ہیں آج حالات اچھے نہیں. ایک جملہ, آج حالات اچھے نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1400 سال کی پوری اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, حالات ہمارے لیے اچھے کب تھے؟ ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ ہمارا حال یہ تھا بدر کی سرزمین پر ہم 313 کو لے کے نکلے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے. ابو جہل ناچنے والی عورتیں لایا, شراب کے مٹکے لایا, ذبح کرنے کے لیے اونٹ لایا, اور اس نے یہ دنیا کے سامنے اعلان کر دیا تھا بدر کی سرزمین پر تھوڑی دیر میں اسلام اور مسلمانوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دوں گا. اس کے بعد نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان رہیں گے. مگر اللہ کی رحمت نے اعلان کر دیا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جو غرور اور تکبر کے ساتھ آیا تھا دیکھ لو ابو جہل بھی مٹ گیا, اس کا نام بھی مٹ گیا, مگر مصطفیٰ کے غلام ہمارے سینوں میں آج بھی زندہ ہے.
ہمارے بزرگ آج اب تک ہوتا یہ تھا کہ غیر خوف پھیلانے کا کام کرتے تھے. آج ہمارے اپنے ہمارے ہی درمیان خوف پھیلانے کا کام کرنے لگے. حالات اچھے نہیں. جوان بزرگ طاقت اور ہمت اور جرت والے ذرا غور تو کرو. بدر کی سرزمین پر 2 بچے تھے, 2 چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے, کہا چچا ذرا ابو جہل کا پتہ تو بتائیے. انہوں نے کہا شہزادو کیا کرو گے ابو جہل کا, تمہارا کیا لینا دینا اتنے بڑے آدمی سے. تو ان بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہم نے قسم کھائی ہے یا تو دنیا میں وہ زندہ رہے گا یا ہم مصطفیٰ کے غلام زندہ رہیں گے. دشمنی ہماری کوئی نہیں ہے, دشمنی صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. یہ جذبہ تھا کلمہ پڑھنے والوں کے بچوں کا. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا, کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنا بڑا دستہ, کتنی بڑی فوج کا وہ سپہ سالار ہے, چاروں طرف سے لوگ اس کی حفاظت کے لیے دستہ بنائے ہیں. ان بچوں نے اپنے انداز میں کہا تھا, جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ, تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ. جب ملک الموت آ جائیں گے تو کوئی دستہ کام نہیں آئے گا, کوئی لشکر کام نہیں آئے گا. دنیا نے دیکھا جو اتنا غرور اور تکبر کے ساتھ آیا تھا, 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ذلت کے ساتھ اس اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو جہنم میں پہنچایا. کاش کہ میری قوم کے لوگ اسلام کی تاریخ پڑھتے, بدر کی تاریخ پڑھتے. لوگ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں, ذرا بدر کی تاریخ ایک بار پڑھ کر دیکھیے. رمضان کا مہینہ ہے, مسلمانوں کے پاس نہ کوئی سحری کا انتظام ہے, نہ افطار کا انتظام ہے, سواری کے لیے گھوڑے نہیں ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں نے جب اسلام کے دشمن سامنے آئے تو مقابلے کے لیے تلواریں بھی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کے پاس. تاریخ بتاتی ہے پیغمبر نے اٹھا کے ایک صاحب کو تو لکڑی عطا فرمائی کہ جاؤ تلوار کے مقابلے میں جا کے لڑو. ہم ہوتے تو سوچ لیتے یہ کیا کیا یا رسول اللہ, یہ کیا کیا آپ نے, تلوار کے مقابلے میں لکڑی دی. مگر سبحان اللہ وہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ صحابی تھے, وہ صحابی تھے, وہ وہابی نہیں تھے. وہ ماننے والے تھے, وہ انکار کرنے والے نہیں تھے. وہ جانتے تھے میرے نبی نے دیا ہے اور حضور کی زبان کھلی ہے, اور حضور کی زبان کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں, حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا چاہتا.